یکم مئی مزدور ڈے آخر کیوں منایا جاتا ہے؟ ایک امریکی تنظیم جس کا نام فیڈریشن آف آرگنائزڈ ٹریڈ اینڈ لیبر یونینز تھا، جو بعد میں امریکن فیڈریشن آف لیبر کہلائی، اس نے 1884 میں اپنے ایک کنونشن میں منظور ہونے والی ایک قرارداد میں طے کر دیا کہ یکم مئی 1886 کے دن سے مزدوروں کے لیے ایک دن کا کام صرف 8 گھنٹے پر مشتمل ہوگا اور یہی ان کے قانونی اوقات کار ہوں گے۔ انہوں نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ اس مقصد کے لیے ہڑتالوں اور مظاہروں سے بھی کام لیا جائے گا۔ مئی 1885 میں 2.5 لاکھ سے زیادہ محنت کش شکاگو اور دیگر امریکی شہروں میں 8 گھنٹے کام کے مطالبے کی جدوجہد میں شریک ہوئے۔ یکم مئی اب امریکی محنت کشوں کے لیے ایک ایسا دن بن کے ابھر رہا تھا جب 8 گھنٹے کام کو قانونی حیثیت مل سکتی تھی۔ یکم مئی 1886 کو امریکہ کے 3 لاکھ مزدوروں نے، جن کا تعلق بہت سے صنعتی اداروں سے تھا، مظاہروں میں شریک ہوئے۔ مطالبہ ایک ہی تھا کہ کام صرف 8 گھنٹے روزانہ کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ امریکہ سے قبل آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں 1856 میں ٹرپل ہٹ نامی ایک تحریک چلی تھی، جس میں روزانہ کے 24 گھنٹوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا: 8 گھنٹے کام، 8 گھنٹے آرام اور 8 گھنٹے خاندانی امور یا تفریحی سرگرمیاں وغیرہ۔ اس تحریک میں کنسٹرکشن کے مستریوں، مزدوروں نے حصہ لیا اور اسے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ آج بھی میلبرن میں اس تحریک کی یاد میں شہر کے وسط میں ایک مجسمہ موجود ہے۔ امریکی شہر شکاگو میں یکم مئی 1886 کے روز 40,000 سے زیادہ مزدوروں نے ہڑتال شروع کر دی۔ اس روز انقلابی تقریروں نے ماحول گرما دیا۔ البرٹ پارسن، جوہان موسٹ، اگسٹ سپائز اور لوئی لنگ کی تقریروں نے ان رہنماؤں کو گھر گھر مقبول کر دیا۔ ہر فرد ان کو جاننے لگا۔ مظاہرین کی تعداد مسلسل بڑھتی چلی گئی۔ 3 مئی کو ہنگامے شروع ہو گئے۔ پولیس نے تشدد سے کام لینا شروع کر دیا اور لاٹھی چارج سے 2 ہڑتالی مزدور شہید ہو گئے۔ لاتعداد زخمی بھی ہوئے۔ 4 مئی کو اس واقعے کے خلاف مزدوروں نے ہائی مارکیٹ کے مقام پر ایک جلسے کا اعلان کیا۔ اس روز بارش شدید تھی۔ کوئی 3,000 مزدور وہاں پہنچے، ان میں بچے، عورتیں بھی شریک تھے اور شکاگو کا میئر بھی اس جلسے میں موجود تھا۔ اگسٹ سپائز پرجوش تقریر کر رہا تھا کہ پولیس نے دھاوا بول دیا۔ اسی دوران اشتعال انگیزی کی ہوا دینے کے لیے کسی نامعلوم فرد نے پولیس وین پر ایک بم پھینک دیا، جس سے ایک پولیس افیسر ہلاک ہو گیا۔ پولیس کی فائرنگ سے 7 مزدور بھی شہید ہو گئے اور 40 زخمی ہو گئے۔ اس دوران مزدور اپنی سفید شرٹوں کو سرخ خون سے رنگ کر لہراتے رہے اور یوں سرخ رنگ محنت کشوں کی جدوجہد، قربانی اور عزم کا نشان بن گیا۔ پولیس نے 8 مزدور رہنماؤں کو گرفتار کیا اور ان پر قتل کا مقدمہ ڈال دیا۔ ان میں البرٹ پارسن، اگسٹ سپائز، سیموئل فیلڈن، آسکر نیبی، مائیکل جارج اینگلز، ایڈلف فشر اور لوئی لنگ شامل تھے۔ اگرچہ ان میں سے صرف 3 رہنما اس روز مارکیٹ میں موجود تھے۔ 11 نومبر 1886 کو پارسن، سپائز، اینگلز اور فشر کو ملک بھر میں مظاہروں اور احتجاج کے باوجود پھانسی پر لٹکا دیا گیا، جبکہ لوئی لنگ نے پھانسی سے 1 روز قبل خود ہی اپنی جان لے لی۔ یہ 8 گھنٹے کام کی تحریک کے شہدا تھے، جبکہ دیگر 3 کو 6 سال کی سزا سنائی گئی۔ یہ سزائیں انہیں مزدور تحریک کی قیادت کرنے پر سنائی گئیں، مگر بہانہ بم دھماکے اور تخریب کاری کو بنا دیا گیا۔ پھانسی کے تخت پر چڑھنے والے مزدور رہنماؤں نے گھاٹ کی طرف جاتے ہوئے تاریخی فقرے جرأت کے ساتھ کہے: تم ہمیں جسمانی طور پر ختم کر سکتے ہو، لیکن ہماری آوازیں نہیں دبا سکو گے۔ پھانسیوں کے اس واقعے کے بعد دنیا بھر میں مطالبہ زور پکڑ گیا کہ کام کے اوقات کار 8 گھنٹے روزانہ مقرر کیے جائیں۔ امریکہ میں بھی 1887 میں ہی سرکاری طور پر کام کے اوقات کار 8 گھنٹے مقرر کر دیے گئے۔ اس جدوجہد کے نتیجے میں بالآخر دنیا بھر کے محنت کشوں نے 8 گھنٹے کے اوقات کار حاصل کر لیے۔ انٹرنیشنل محنت کشوں کی عالمی تنظیم کی 1889 میں منعقد ہونے والی انٹرنیشنل سوشلسٹ کانفرنس نے فیصلہ کیا کہ یوم مئی کو محنت کشوں کے عالمی دن کے طور پر منایا جائے گا۔ اس اجلاس کی صدارت عظیم مارکسی استاد فریڈرک اینگلز نے کی تھی۔ 1889 کے بعد سے یکم مئی کا دن دنیا بھر میں محنت کشوں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس روز محنت کش اپنی جدوجہد کو سرمایہ دارانہ نظام کے خاتمے تک جاری رکھنے کا عزم رکھتے ہیں۔ آج کل دنیا کے 66 ممالک میں یوم مئی کے روز سرکاری چھٹی ہوتی ہے۔